السلام علیکم دوستو، آج میں بہت دنوں کے بعد ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ بیچ میں تھوڑا مصروف ہو گئی تھی۔ میرا نیٹ کوالیفائی ہوا تھا، اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہوا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پی ایچ ڈی میں وہیں سے ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ پھر یہ نیٹ جے آر ایف کا ایگزام ہونے والا ہے، 2 مہینے بچے ہوئے ہیں دسمبر 2025 والے سیشن کا، جس کے ایگزام کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ فارم ابھی جو ہے آؤٹ ہو چکا ہے، ابھی لاسٹ ڈیٹ بچی ہوئی ہے، 7 نومبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے فارم فل کرنے کی، اور ایگزام اس کے جو منعقد ہوں گے وہ 31 دسمبر سے 7 جنوری کے درمیان میں ایگزام منعقد ہوں گے۔ وہ سبجیکٹ وائز ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے، پر ہمارے پاس ابھی بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے، تو ہمیں تیاری اپنی شروع کرنی چاہیے۔ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ عربی اور فارسی اور سنسکرت شعریات کے تعلق سے کچھ اہم سوال و جواب ہیں جو کہ ایگزام کے نقطۂ نظر سے بنائے گئے ہیں۔ یہ سوال و جواب ایگزام کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، محمد بن سلام العجمی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ محمد بن سلام العجمی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی ولادت جو ہے 756 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی ولادت 756 عیسوی میں ہوئی تھی بصرہ میں۔ سلام العجمی کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ تو سلام العجمی کا انتقال بغداد میں 845 عیسوی میں ہوا تھا۔ طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ محمد بن سلام العجمی کی طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو طبقات الشعراء جو ہے وہ محمد بن سلام العجمی کی ہے۔ عربی شعریات کا پہلا نقاد کون ہے؟ عربی شعریات کا پہلا نقاد کون ہے؟ تو عربی شعریات کا پہلا نقاد سلام العجمی ہے۔ الشعر والشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو الشعر والشعراء جو ہے ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، ابن قتیبہ شاعری کو اچھے اور برے کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ ابن قتیبہ شاعری کو اچھے اور برے کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقد الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف ہے۔ نقد الشعراء یہ تصنیف جو ہے قدامہ ابن جعفر کی ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ اگلا سوال ہے ہمارے سامنے کہ قدامہ ابن جعفر نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو 5 قسمیں بتائی ہیں۔ قدامہ ابن جعفر نے شاعری کے کتنے عناصر بتائے ہیں؟ تو 4 عناصر بتائے ہیں۔ شاعری کے لیے جھوٹ کو ضروری کس نے قرار دیا ہے؟ تو قدامہ ابن جعفر نے شاعری کے لیے جھوٹ کو ضروری قرار دیا ہے۔ العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ العمدہ کے مصنف جو ہیں ابن رشیق ہیں۔ العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ تو العمدہ کے مصنف جو ہیں وہ ابن رشیق ہیں۔ ابن رشیق کے مطابق شعر کی عمارت کتنی چیزوں سے اٹھتی ہے؟ تو ابن رشیق کے مطابق شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: لفظ، معنی، وزن، قافیہ۔ اگلا سوال ہے، ابن رشیق نے شعر کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا ہے؟ تو ابن رشیق نے وزن اور قافیے کو شعر کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ عبد القاہر جرجانی کے مطابق شاعری میں کس کے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ تو مبالغہ اور اغراق کے بغیر شاعری میں کوئی چارہ نہیں۔ یہ عبد القاہر جرجانی کا کہنا ہے کہ مبالغہ اور اغراق جو ہے وہ شاعری کے لیے ضروری ہے۔ فارسی تنقید کی ابتدائی نقوش کس کے یہاں ملتے ہیں؟ تو بہرامی سرخسی کے یہاں ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ فارسی تنقید کے ابتدائی نقوش بہرامی سرخسی کے یہاں ملتے ہیں۔ قابوس نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو قابوس نامہ کے مصنف ہیں عنصر المعالی امیر کیکاؤس بن اسکندر۔ قابوس نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو عنصر المعالی امیر کیکاؤس کی تصنیف ہے۔ فارسی کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ تو فارسی کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے وہ قابوس نامہ ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو امیر کیکاؤس اس کے مصنف ہیں۔ عنصر المعالی امیر کیکاؤس اس کے مصنف ہیں۔ حدائق السحر فی دقائق الشعر کس کی تصنیف ہے؟ تو رشید الدین وطواد کی تصنیف ہے۔ حدائق السحر فی دقائق الشعر، یہ تصنیف جو ہے اس کے مصنف جو ہے رشید الدین وطواد ہیں۔ شمس الدین قیس رازی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو ان کی تصنیف جو ہے المعجم فی معایر اشعار العجم۔ شمس الدین قیس رازی کی تصنیف کا نام ہے المعجم فی معایر اشعار العجم۔ عروضی سمرقندی کا اصل نام کیا ہے؟ تو عروضی سمرقندی کا اصل نام ابو الحسن احمد سمرقندی، اور لقب جو ہے ان کا نظامی عروضی ہے۔
چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے؟ تو چہار مقالہ کے مصنف ہیں عروضی سمرقندی۔ عروضی سمرقندی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ابوالحسن احمد سمرقندی، اور ان کا لقب ہے نظامی عروضی، اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو چہار مقالہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اب ہم سنسکرت شعریات کے تعلق سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ رس کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ تو رس کا نظریہ بھرت منی نے دیا تھا۔ سنسکرت کی قواعد کس نے لکھی تھی؟ تو پانینی نے سنسکرت کی قواعد لکھی تھی۔ سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ تو ناٹیہ شاستر میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے دھونی لوک کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ آنند وردھن کی تصنیف ہے۔ ریت کا نظریہ کس نے دیا؟ سنسکرت شعریات میں ریت کا نظریہ کس نے دیا؟ تو آچاریہ وامن نے ریت کا نظریہ دیا۔ اگلا سوال ہے سنسکرت شعریات میں موزونیت یعنی اوچتیہ کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ تو آچاریہ شیمیندر نے موزونیت کا نظریہ پیش کیا تھا۔ ابھیویکتی واد کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو ابھینو گپت نے ابھیویکتی واد کا نظریہ پیش کیا۔ ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھرت منی کی تصنیف ہے۔ یہ کئی بار ایگزام میں یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ ناٹیہ شاستر کے مصنف کون ہے؟ تو بھرت منی اس کتاب کے مصنف ہے۔